السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ہماری تو شہری کے والے سے ملاقات اکثر ہوتی رہتی رہی ہے، لیکن آج نا بطور فزیشین میں کچھ آپ کے لیے مشورے اور کچھ معلومات لے کے حاضر ہوا ہوں. تو اس آج کل نا کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ. تو یہ جو ایک وائرس ہے کرونا، ایکچولی ایک وائرس ہے جس طرح باقی دوسرے وائرس ہیں. تو جو پینڈیمک ہے اس وقت ساری دنیا میں یہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے، تو یہ وائرس ہے. اور جس طرح عمومی باقی وائرس جو ہیں جس طرح یہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے ہیلتھ کو، اسی طرح یہ افیکٹ کرتا ہے. اس میں زکام کی طرح آپ کو چھینکیں، کھانسی، فلو، ناک کا بہنا، گلے کا درد ہونا، سارے جسم کا درد ہونا، بے چینی ہونی، تیز بخار ہونا، سر درد ہونا، اسی طرح یہ پریزنٹ کرتا ہے. اس میں پیچز بھی بندے کو لگ سکتے ہیں، اس کو سہال، پیچز، الٹیاں یہ بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح یہ پریزنٹ کرتا ہے. اور یہ وائرس جو ہے ہر بندے میں یہ لیتھل نہیں ہے، یعنی ہر بندے یہ نہیں ہے کہ جو اس کو بھی ہوگا تو وہ بچے گا، نہیں. کچھ جو ہے وہ امیونٹی اس کو کور بھی کر دیتی ہے. لیکن اس کے چونکہ مارٹیلٹی ہے، جو لوگ جو ہوتے ہیں ہائی رسک لوگ ہوتے ہیں، جن میں کوماربیڈیٹیز ہوں، جن میں ڈائبٹیز ہو، ہائپر ٹینشن ہو، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو، یا کوئی دوسرے ڈسکریزیاز ہوں، یا امیونٹی جن کی کم ہو، جو لوگ جو ہوں مور دین 55 ایئرز اولڈ ہوں یا لیس دین 5 ایئرز اولڈ ہوں، جو ہیلتھ جو ورکرز ہیں ہمارے جیسے، جو ڈاکٹرز وغیرہ نرسز جو ہیں، ان کے لیے یہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس کی کوشش یہ کریں، آپ اس سے گھبرائیں نہیں یا پریشان نہ ہوں، اس سے بچاؤ کی تدابیر کریں. اب بچاؤ کی تدابیر کیا ہے کہ جو لوگ دو طرح کے کیٹیگریز کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کنٹیکٹ سے نہیں بچ سکتے، جیسے ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے تو بہرحال کرونا وائرس کا پیشنٹ ہو، نہ زکام کا پیشنٹ، کوئی بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو آپ یوں کریں کہ آپ جو ہیلتھ ورکرز ہیں اپنا گلوز پہنیں، اور جو سسپیکٹڈ پیشنٹ ہو اس کو دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں. ریپیٹڈلی آپ اپنے ہاتھ دھوئیں. اور عام جو سوسائٹی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ ریپیٹڈلی دھوئیں، اور کم از کم 30 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ تک آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں کہ کوئی جگہ بھی جو ہے آپ کی وہ خشک نہ رہ جائے. اب ٹوائلٹ واش روم میں جائیں تو صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں، کھانا کھائیں تو صابن کے ہاتھ دھوئیں. ان دنوں میں تو بلکہ آپ کسی سے اگر ہاتھ ملائیں، اوائڈ کریں آپ ہینڈ شیکنگ، لیکن اگر ملا بھی لیں تو جو ہے وہ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں. اس کے علاوہ آپ لوگ جگہ جگہ نہ تھوکیں. اس کے علاوہ اگر ناک صاف بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں زکام سے، تو ناک بھی آپ ہاتھ سے صاف کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹیشو پیپر سے صاف کریں اور اس کو بھی کسی اچھی جگہ ڈسپوز کریں. تو کھانسے نہ، تو یہ جس طرح کونی ایسے رکھ کے کھانسیں تنگ کریں. بعض لوگ اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، چھینکیں آتی ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں یا کف کرتے ہیں اور پھر اس طرح منہ پہ بھی لگاتے رہتے ہیں، یا کسی آبجیکٹ کو جیسے موبائل ہے کہ بڑی اس کو چھوتے ہیں پھر اس کو لگاتے ہیں، خاص کر بچے اس کو چاٹ بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں سے آپ بچا جا سکتا ہے. ایک یہ تو ہیلتھ ورکر کے ساتھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ضروری، اب ماسک پہننے کا، ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں، جو ہوتا ہوں ہاسپٹل میں، ہر بندہ ماسک پہن رہا ہوتا ہے. تو ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے. ماسک وہ لوگ پہنیں جو سمٹومیٹک ہیں، اور یا وہ لوگ جو ہائی رسک ہیں، جن کا کنٹیکٹ ہو سکتا ہے. ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہر نزلہ زکام کے لیے کورونا کی انویسٹیگیٹ کرنا یا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ اگر زکام ہے 3-4 دن سے اور سمٹم ٹھیک نہیں ہو رہی، ورسن ہو رہی ہیں سمٹمز، اور کوئی ٹریول ہسٹری بھی ہے اس ایریا کی یا کسی کنٹیکٹ کی ہسٹری بھی ہے، تو پھر اس کی دیکھا جا سکتا ہے. جو عام لوگ ہیں، یہ تو ہیلتھ ورکرز تھے یا وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ٹریول کیا ہوا ہے یا جن میں سمٹومیٹکس ہیں، جو لوگ ہیں ان کی بات کی ہے. جو عام لوگ ہیں فرض کے گھروں میں، ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ تو سب سے خطرناک جگہ کرونا وائرس کے لیے وہ ہسپتال ہے. تو پلیز اوائڈ ہاسپٹل میں نہ آئیں. چھوٹے موٹے گیسٹرک پرابلم ہو گیا، جی آئی ٹی پرابلم، آپ کو ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے، چھوٹی موٹی ہو گئی ہے، سر میں درد ہو گیا ہے، ایک آدھ پیچس ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، ہیڈ ایک ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، کامن کولڈ ہو گیا ہے، تو پلیز اس کے لیے ہاسپٹل میں نہ آئیں. اور جب تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو نہ آئیں. میں چونکہ گلاب نبی چیسٹ ہاسپٹل میں ہوتا ہوں، تو اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے 2-3 سال بچوں کو اس بیڈ پہ آ کے لٹایا ہوتا ہے جہاں سپوٹم پازیٹیو ٹی بی کیس ہوتا ہے. اور وہ سپوٹم پازیٹیو ٹی بی کیس والے بھی عجیب قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں. ہم نے 5-6 بچے سال لیٹے ان کو پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آنٹوں پر بھی میں نے پیار کرتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے. ان کو اللہ ہی رحم کرے ہماری سوسائٹی پر. تو بچوں کو نہ لائیں. اسی علاوہ روٹین جو گائنی چیک اپ کے لیے خواتین آتی ہیں، جب تک اگر کوئی کمپلیکیشن، کوئی پرابلم یا درد یا کوئی بلیڈنگ وغیرہ یا اس طرح کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ نہ آئیں. بعض لوگ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، وہ نہ آئیں. روٹین او پی ڈی چیک اپ کے لیے نہ آئیں. میڈیسنز لینے کے لیے آپ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور کسی فارمیسی سے میڈیسن لے لیں. آپ بعض لوگ ایکس رے کرانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، معمولی خراش وغیرہ لگ جائے تو ٹی ٹی کا انجیکشن لگانے کے لیے آتے ہوتے ہیں، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان دنوں میں ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ہاسپٹلس کو جتنا اوائڈ کر سکیں آپ اوائڈ کریں. جب تک کہ کوئی ڈسٹربنگ معاملہ نہ ہو، پلیز ہاسپٹل میں نہ آئیں. شکریہ. انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی.